لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سورة الفرقان کی آیت نمبر 30. اللہ تعالی اپنے مقدس کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اور رسول کہیں گے کہ اے میرے رب بے شک میری قوم میں سے کافروں نے اس قرآن کو متروک بنا لیا تھا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًّا وَنَصِيرًا. اور ہم نے اسی طرح ہر نبی کے لیے مجرمین میں سے دشمن بنا دیے ہیں، اور آپ کا رب آپ کو ہدایت دینے والا اور آپ کی مدد کرنے کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ جل وعلا کی بارگاہ اقدس میں جب نبی اور رسول قیامت والے دن پہنچیں گے، ہر نبی اپنی امت کے حال احوال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں عرض کرے گا. میری امت نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا، میری امت نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی قبل از وقت خبروں میں سے ایک خبر ہے کہ ہر نبی جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے گا تو ہر نبی اپنی امت کے حال احوال پیش کرے گا، اور جنہوں نے ان انبیاء کے ساتھ بے اعتدالیاں کی، ناانصافیاں کی، ان کی شکایتیں کی جائیں گی، اور جنہوں نے وفاداریاں کی اور جو اپنے نبی اور رسول علیہ السلام کے وفادار رہے، پھر وہ دن ان کے لیے انعام کا دن ہوگا، ان کے لیے وہ جزا کا دن ہوگا. ان میں سے ایک یہ ہے، ان تمام میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال الرسول، میرے محبوب علیہ السلام قیامت والے دن میری بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. میری قوم نے اس قرآن کو متروک بنا لیا تھا، قرآن کو چھوڑ دیا. اسے آپ اس کے پہلے تو دو معنی نکلتے ہیں. ایک تو یہ کہ مہجور کے ایک تو معنی متروک کے ہیں، ترک کر دینا، اور عربی لغت کے اندر ایک معنی مہجور کا فضول لغویات اور اوور ریئیکٹ گفتگو، مہجور کا یہ معنی بھی ہے. اگر یہ معنی لیا جائے گا تو اس کا جو ہے وہ اطلاق کیا جائے گا کافروں پر، کہ کافر یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن ایک فضول گفتگو ہے. استغفر اللہ. کافروں کا نظریہ یہ تھا کہ یہ من گھڑت قصے کہانیاں بنائی گئی ہیں. تو اگر یہ مہجور کا معنی لیا جائے تو پھر اس جملے کا اطلاق کافروں پر ہوگا کہ اے میرے مولا، میری قوم کے ان کافروں نے قرآن کے متعلق یہ کہا اور انہوں نے پھر قرآن کو چھوڑ دیا. اور اگر یہ معنی لیا جائے متروک کا کہ خالی ترک کر دینا، اسے نظر انداز کر دینا، یا اس سے اپنے آپ کو ریلیکس کر لینا، نہ پڑھنا، اس کی طرف توجہ نہ کرنا، اگر یہ اس کا معنی لیا جائے تو پھر اس کا معنی عام ہے. اس کا معنی ہم پر بھی لگے گا کہ اگر ہم قرآن کریم کی ڈیلی تلاوت نہیں کرتے، قرآن کو اہمیت نہیں دیتے تلاوت کے اعتبار سے، یا قرآن کے نظریات کے اعتبار سے، قرآن کے احکام کے اعتبار سے. قرآن چونکہ ہمارے ساتھ گفتگو کرتا ہے، قرآن ہمارے ساتھ کلام کرتا ہے، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے اس طرف جانا اور اس طرف نہیں جانا.
اگر تو ان چیزوں کو ہم نے اپنے اوپر لاگو کیا اور قرآن کی ہم نے مانی تو پھر تو قرآن کا اور ہمارا ایک ربط ہے، قرآن کی ہماری ایک دوستی ہے، قرآن سے ہمارا ایک تعلق ہے، پھر تو ہم اس سے مستثنا ہو جائیں گے، یہ کلام ہمارے متعلق نہیں ہوگا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اگر یہ چیز ہمارے اندر پائی گئی کہ قرآن سے ہم نے یاری نہیں لگائی، قرآن سے دوستی نہیں لگائی، قرآن کے ساتھ ہم نے اپنا ایک ربط قائم نہیں کیا، قرآن نے جو ہمیں کہا ہم نے اگر اس کے برعکس کیا تو پھر قیامت والے دن حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شکایت لازمی ہوگی، اور اس شکایت کی ضد میں ہر وہ آ جائے گا جس نے اس قرآن کریم کے ساتھ وفاداری نہیں کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے ساتھ وفاداری کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسے ڈیلی تلاوت کرنا چاہیے، اس کے ساتھ محبت کرنی چاہیے۔ قرآن کے ساتھ جس نے بھی وفاداری کی، میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن بے وفا نہیں ہے، قرآن اس کے ساتھ بھی وفاداری کر کے دکھائے گا، قبر کے اندر بھی، حشر کے اندر بھی، جب تک جنت میں نہ پہنچ جائے گا قرآن اس کے ساتھ وفاداری کرے گا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ قبر کے اندر بندے کو عذاب آنے لگے گا تو ایک مجسم صورت میں حسین جمیل شخصیت اس عذاب کو آگے روک دے گی، اس بندے اور عذاب کے درمیان وہ شخصیت آڑ بن جائے گی۔ جب وہ اس عذاب کو دور کر دے بعد میں یہ بندہ پوچھے گا کہ اے نوجوان، اے حسین و جمیل، اے نورانی شخصیت، اے نورانی صورت، آپ کون ہیں؟ وہ عرض کرے گا میں قرآن ہوں، تو نے دنیا کے اندر میرے ساتھ وفاداری کی تو آج اگر تیرا وقت آیا تو میں نے تیری اس وفاداری کا آج بدلہ ادا کرنے کے لیے میں تیرے قریب عذاب کو نہیں آنے دوں گا۔ اسی طرح میدان حشر کے اندر بھی، جنت کے اندر جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے، یہ جب تھوڑا پیچھے رہ جائے گا تو قرآن چونکہ جنت میں جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا میرے مولا جنہوں نے دنیا کے اندر میرے ساتھ وفاداریاں کی ہیں، آج یہ وفاداری نہیں ہے کہ میں انہیں چھوڑ کے جنت کے اندر چلا جاؤں، یہ وفاداری نہیں ہے۔ مولا کریم پھر اس سے فرمائے گا کیا چاہتا ہے؟ یہ قرآن عرض کرے گا کہ جس نے میرے ساتھ دنیا کے اندر یاری لگائی، دوستی لگائی، میری دوستی کا حق یہ بنتا ہے کہ آج انہیں پہلے میں آگے لگا کے پہلے انہیں جنت میں داخل کروں، پھر میں بعد میں جاؤں گا۔ یہ ہے ان کا مقام درجہ جنہوں نے قرآن کے ساتھ محبت کی۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا، اور ہم نے اسی طرح ہر نبی کے لیے مجرمین میں سے دشمن بنا دیے کہ جو حضور نبیوں کے متعلق مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں، مختلف قسم کا لغو کلام کرتے ہیں نبیوں کے متعلق۔ فرمایا وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، آپ کا رب آپ کو ہدایت دینے کے لیے، آپ کی مدد کرنے کے لیے کافی ہے، کسی دوسری کی طرف آپ کو توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةٌ وَاحِدَةٌ كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔ اور کافروں نے کہا یہ پورا قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ ہم نے اسی طرح تدریجاً نازل کیا ہے، کذالک، ہم نے اسے اسی طرح سے بتدریج نازل فرمایا ہے۔ کیوں؟ لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیلا، تاکہ اس سے آپ کے دل کو مضبوط ملے، اور ہم نے اس کو وقفہ سے تلاوت فرمایا ہے۔ قرآن بتدریج نازل ہوتا رہا ہے، ایک ہی دفعہ نازل نہیں ہوا۔ کتنے عرصے میں قرآن نازل ہوا؟ 23 سال کے عرصے میں قرآن کریم نازل ہوا، جبکہ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور یہ آپ کے پاس جو بھی مثال یا اعراض لائے ہم اس کے برحق اور عمدہ توجیہ بیان کریں گے۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ اب یہ جو موسیٰ علیہ السلام پر تورات شریف اتری، اور حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل شریف نازل ہوئی،
وہ کتابیں جو نازل ہوئی وہ یک بار کی نازل ہو گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام گئے اور ایک مقام سے انہیں وہ صحیفہ حضرت انجیل کی صورت میں ملا. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو وہاں پر انہیں تورات شریف کا تحفہ ملا، وہ لے کر آ گئے. حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور شریف ملی، اور اسی طرح جن انبیاء کو بھی صحائف عطا کیے گئے ان کو یک بار میں ہی عطا کر دیے گئے. ایک ہی دفعہ سے انہیں وہ کتابیں مل گئی اور وہ لے کر اپنی قوم میں تشریف لے آئے، اور جس وقت جس مسئلے کی اور جس وقت جس حکم کی ضرورت ہوتی اس میں سے وہ نکالتے اور اپنی قوم کو پیش کر دیتے. اس کے مقابلے میں قرآن اس طرح نازل نہیں ہوا. کافروں نے اعتراض یہ کیا کہ اگر آپ نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں بھی ان جیسے ایک رسول ہوں جس طرح وہ رسول ہے، تو ان کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ تورات لینے گئے تو یک بار کی لے کر آ گئے، زبور لینے گئے تو یک بار کی. آپ پر یہ قرآن جملہ تو واحدہ کیوں نہیں ہے؟ آپ پر یہ یک بار کی کیوں نہیں نازل ہوا؟ آپ بھی ایک دفعہ قرآن لے آئے، وہ سارے کا سارا قرآن ہمارے سامنے رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ہم نے یہ قرآن کو لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے نازل فرمایا تاکہ اس کے ساتھ آپ کو ایک تو تقویت ملے، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ پڑھا. اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو کسی بھی حال میں، کسی بھی صورت میں، کسی بھی معمولی سی بھی مشقت میں نہیں پڑھنے دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو مشقت میں نہیں پڑھنے دیا. اور یہ ایک مشقت تھی اگر یک بار کی قرآن کریم نازل کیا جاتا، یہ ایک مشقت تھی. اسے نازل کیا جاتا، پھر اسے یاد کیا جاتا، پھر اسے محفوظ کیا جاتا، پھر اس کے احکامات کو لوگوں تک پہنچایا جاتا. یہ ایک مشقت تھی. اور خدا فرماتا طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، محبوب ہم نے قرآن اس لیے تو نازل کیا ہی نہیں ہے کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. آپ کو مشقت میں ڈالنا مقصد نہیں ہے، آپ کو کسی معاملے میں ٹینس کرنا ہرگز مقصد نہیں ہے. آپ کی ریلیکسیشن، آپ کا اطمینان اور آپ کی نرم دلی اور آپ کا پھر مضبوط رہنا، یہ ہمارا سب سے بڑا اولی مقصد ہے. اس اولی مقصد کے لیے پھر ہم نے جس طریقے کے ساتھ قرآن کو مناسب سمجھا پھر اس طریقے کے ساتھ نازل کیا. مثلا اگر کافروں نے حضور علیہ السلام پر اعتراض کیا تو کچھ آیتیں تو وہ ہیں جو کافروں کے جواب میں جو حضور پر اعتراض تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جواب نازل ہو گئی. پھر کچھ وہ تھے کہ جو اہل ایمان کے سوال تھے، مومنوں نے سوال کیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کدھر ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں کھانے کے لیے کیا ملے گا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اور وہ جو کچھ مومنوں کے سوال تھے، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ آیتیں نازل فرمائی. پھر حضور نبی کریم علیہ السلام سے پہلے انبیاء سابقین میں سے ان کے بارے میں سوال کرتے. مثلا حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہمیں بتائیں، ان کی زندگی کے بارے میں بتائیں، ان کی حیات کے بارے میں بتائیں، ان کے گھریلو معاملات، ان کے بھائیوں کے بارے میں. انہوں نے جب یہ سوال کیا اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ یوسف نازل فرمائی. اسی طرح جب حضور نبی کریم علیہ السلام سے انہوں نے جب وہ احکامات کے بارے میں پوچھا تو جب احکامات پوچھے تو حضور نبی کریم علیہ السلام پر پھر احکامات اسی طرح سے نازل ہوتے رہے. اوائل دور میں، شروع اسلام میں احکامات کا طریقہ کچھ اور تھا. طبیعت کو دیکھ کر مثلا شراب شروع میں حرام نہیں تھی. کئی ایک اصحاب میں سے ایسے ہیں کہ جنہوں نے اسے پیا ہوا، شروع میں اسے حرام نہیں، فوراً سے اسے حرام قرار نہیں دیا گیا، رہی ہے، حلال رہی ہے، پیتے رہے. مگر وقتاً فوقتاً وقت گزرتا گیا. جب اسلام پر یہ مضبوط ہو گئے پھر احکامات چینج ہو گئے. پھر جس قرآن نے پہلے اسے حرام نہیں قرار دیا تھا اسی قرآن نے وقت گزرنے کے ساتھ اسے حرام قرار دے دیا. یعنی کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنے حبیب علیہ السلام کے فضل سے اس امت پر آسانیاں نازل کرتے ہوئے نازل فرمایا ہے، آسانیاں کرتے ہوئے۔ شروع میں جو بیوہ کی جو مدت تھی، جس عورت کا خامد فوت ہو جائے اس کی جو مدت 1 سال تھی شروع میں، لیکن جب بعد میں وقت گزرتا گیا تو پھر قرآن نے ہی اس مدت کو تخفیف کرتے ہوئے، کم کرتے ہوئے 4 ماہ اور 10 دن 100 دن کر دی۔ پھر یہ آقا کریم علیہ السلام کی امت پر جب وہ آسانی۔ دوسری چیز، جبریل امین علیہ السلام ان کے پاس تو آئے قرآن لے کر، تورات لے کر، انجیل لے کر، زبور لے کر، ایک مرتبہ آئے پیش کی، واپس چلے گئے۔ یہ جبریل امین علیہ السلام کا ایک اعزاز تھا اور ان کی طلب تھی کہ ان انبیاء کے پاس تو مجھے ایک ہی مرتبہ جانے کی توفیق ملی، جانے کا موقع ملا، جو صحیفہ جو ان کی کتاب تھی انہیں دی واپس۔ اب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اس طرح وہ آنے کی طلب نہیں، وہ کہتے تھے، چاہتے تھے کہ حضور کی بارگاہ میں مجھے بار بار جانے کا موقع ملے، بار بار جانے کا۔ جتنی مرتبہ قرآن کی آیتیں آئیں جبریل امین علیہ السلام کو بارگاہ رسالت مآب علیہ السلام میں اتنی مرتبہ حاضری کا شرف ملا۔ اگر ایک مرتبہ نازل ہو جاتا تو یہ بھی انہیں نصیب نہ ہوتا، یہ بھی موقع انہیں نہ ملتا۔ ایک چیز۔ دوسری چیز، تورات شریف کہاں پہ نازل ہوئی؟ کوہ طور، تورات کوہ طور پر۔ توجہ ذرا میری طرف کیجیے گا۔ تورات کوہ طور پر نازل ہوئی۔ کوہ طور پر جب تورات نازل ہوئی تو تورات کے کوہ طور پر نازل ہونے سے کوہ طور کو شرف ملا، کوہ طور کو عزت، عظمت، مقام رفعت، یعنی کہ پہاڑوں میں سے، دیگر جگہوں میں سے کوہ طور ممتاز ہو گیا۔ ایک مرتبہ ہی اس پر نازل ہوا، ممتاز ہو گیا۔ اگر قرآن جملۃ واحدہ نازل ہوتا، ایک ہی صورت میں نازل ہوتا تو کسی ایک جگہ پر نازل ہوتا، وہ عظمت ایک جگہ کو ملتی، لیکن ایسا نہیں۔ جو عظمت اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو عطا کی ہے، وہی عظمت اللہ تعالیٰ نے مکہ کے غاروں کو، ریگزاروں کو، مکہ مکرمہ کے ذرات کو، مدینہ منورہ کی پہاڑیوں کو، مدینہ منورہ کی گلیوں بازاروں کو، ایون کہ حضرت ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بستر اقدس کو بھی وہ مقام اور وہ عزت عطا فرمائی جو کوہ طور کو، بلکہ اس سے بڑھ کر مقام عطا کیا کہ تورات شریف سے مقام قرآن شریف کا زیادہ ہے۔ تو جو عظمت عزت اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو عطا فرمائی، ان ریگزاروں، ذروں اور اما جان سلام اللہ علیہا کے بستر اقدس کو اور ان غاروں کو بھی وہ عظمت عزت عطا فرمائی کہ ان پر بتدریج قرآن نازل ہوتا۔ اگر یہ اقدار بھی نازل ہو جاتا پھر یہ مقام کسی دوسری جگہوں کو نہ ملتا۔ یہ چند وجوہات تھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام پر جو یہ قرآن نازل فرمایا تو بتدریج نازل فرمایا۔ جس وقت جس چیز کی ضرورت ہوتی اس وقت اسے نازل فرمایا جاتا، اور پھر اس قرآن جس جگہ پر قرآن نازل ہوتا رہا اس جگہ کو قرآن کے ساتھ وہ شرف ملتا ہے۔ وہ شرف آج بھی آپ مکہ مکرمہ میں زیارت کے لیے جائیں تو کئی ایک ایسی جگہ محفوظ ہیں کہ جہاں پر قرآن کریم نازل ہوا ہے، اور اس اعزاز کے ساتھ، اس شرف کے ساتھ وہ مشرف ہیں کہ اس جگہ پر حضور کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے اور اس جگہ پر یہ صورت نازل ہوئی، یہ قرآن کا حصہ نازل ہوا۔ یہ ایک چیز تھی۔ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا۔ جو لوگ نہیں مانتے ان کے لیے فرمایا جو لوگ اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف گھسیٹ کر لائے جائیں گے ان کا بہت برا ٹھکانہ ہوگا اور وہ سب سے زیادہ سیدھے راستے پھٹکنے والے ہوں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ آیت پڑھی اور عرض کی، یا رسول اللہ یہ جن کو اللہ تعالیٰ یہ منہوں کے بال، چہروں کے بال جہنم میں گھسیٹ کر لائے گا، اس کا کیا مطلب؟ وہ چہروں کے بال چلیں گے؟ پاؤں کے بال چلنا تو ہر کسی کے لیے آسان ہے اور متعارف ہے، چہروں کے بال
حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس ذات نے ان کو پیروں کے بل چلایا ہے وہ ذات ان کو منہ کے بل چلانے پر بھی قادر ہے، اور پھر وہ ان کو منہ کے بل چلا کر جہنم کی طرف لے کر جائیں گے جنہوں نے نہیں مانا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے ہم سب کو ماننے والوں میں شامل فرمائے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے اور اس کے احکامات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔